قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو حکم دیا۔ دیکھیں قرآن میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک عام انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس سے، اے لوگو، اور ایک ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، الگ سے ان کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے سر پہ ٹوپی ہے، جو گیٹ اپ مسلمانوں والا رکھتے ہیں، جن کے حلیے کو ٹوپی کوئی فرض واجب نہیں ہے، کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ سمجھے بھی جن کی ٹوپی نہیں ہے تو وہ ظاہری گیٹ اپ ہے، ٹوپی ایک علامت ہے جس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کسی۔ میں جب امیگریشن میں آیا تو امیگریشن سے گزرا تو مجھے انہوں نے کہا آپ افغانستان سے آ رہے ہو کیا؟ گیٹ اپ میرا پگڑی وڑی دیکھی، میں نے افغانستان سے آ رہا ہوں۔ تو کچھ ایسے ہیں جن کا گیٹ اپ اسلام والا ہے، کسی کا پورا، کسی کا آدھا۔ اتنی بات تو ہے ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، تو اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ، لائے ہوئے ہم پہلے سے ہیں۔ اللہ نے کہا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں، جتنا فائدہ ہمیں اسلام سے ہو رہا ہے اس حد تک ہم مسلم ہیں۔ جہاں ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو پھر ہم اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، یعنی دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشات کو آگے لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اسلام کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اسلام چھوڑ دے، سوسائٹی خلاف ہو جاتی ہے، ماں باپ گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے، بیگم کہیں سے فتویٰ لے آئے گی میرا نکاح ٹوٹ گیا، اور بچے پھر شراب کباب کی طرف مائل ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے ہم دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اسلام کا آخرت کا فائدہ تو بعد میں، دنیا میں بھی اگر اچھی لائف گزارنی ہے نا تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، کوئی آپشن ہے نہیں۔ مزے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس اسلام ہی ہے، ورنہ مزے کی زندگی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جس مزے کی طرف غیر مسلم لوگ جا رہے ہیں وہ مزہ کم، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن بیچ بیچ میں قیام طعام آتا رہے گا۔ ہم جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پشاور جانا ہو تو قیام طعام آتا ہے نا، وہ میری عادت ہے قیام طعام میں اترتا رہتا ہوں۔ جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں نا ہمارے اوپر، شراب پہ پابندی، شباب پہ پابندی، شباب کا مطلب گرل فرینڈ، نائٹ کلب، زنا، یہ اس کو میں شباب کہوں گا، بار بار وہ گرل فرینڈ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا۔ ہر آدمی کا دماغ پھر اپنی گرل فرینڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اردو ادب میں کہتے ہیں شباب کباب۔ کیا کہتے ہیں؟ شباب کباب۔ کباب پیٹ میں ہوتا ہے تو شباب اچھا لگتا ہے نا، اس لیے قحط میں تو شباب بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ جو مزے ہیں نا، مزے جن مزوں پہ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، کچھ مزے تو وہ ہیں جو اسلام نے کہا لیگل ہیں، اسلام کی نظر میں وہ مزے اڑائے جا سکتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ خواتین بھی بیٹھی ہوئے زیادہ ان کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، یعنی نکاح کرنا، آگے آپ کو سمجھدار ہے۔
اللہ نے بہت ساری نعمتیں مردوں اور عورتوں پر حلال کر دی، کھانے کی 20 قسمیں ہم پر حلال ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں. ہمارے مذہب میں سبزیاں بھی ہیں اور گوشت بھی ہے. اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ گوشت نہیں کھا سکتے تو ہم ٹینشن میں آتے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہمیں تو گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں. میں نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں گوشت ہی پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ہمارے نبی نے گوشت بھی کھایا، سبزیاں بھی کھائیں. قرآن میں پھلوں کا تذکرہ بھی ہے، اور قرآن نے جن پھلوں کا تذکرہ کیا وہ بڑے خاندانی پھل ہیں، بہت زبردست پھل ہیں. وہ انار کا تذکرہ ہے قرآن میں، انگور کا تذکرہ ہے، شہد کا تذکرہ ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی قرآن وہ والی لے کر آتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. تو دنیا میں جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں، جو بھی پاکیزہ چیزیں تھی، ہمارے رب نے حلال کر دی. پاکیزہ چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ہمارے رب نے کیا کر دی. دیکھو جب میں یہاں آتا ہوں نا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں، تو میری کوشش ہوتی ہے نظریاتی بات کروں. نظریاتی کہ آپ کے پاس نا آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے اسلام کے بارے میں، اور آپ کو میں یہ دماغ میں گھول کے پلا کے چلے جاؤں کہ انسان کا بچہ بننے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بغیر نہیں بنو گے. اور آپ کے پاس بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی بربادی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کو فری میں، کراچی والا ہوں تو تھوڑا پھوکٹ بھی بولنے دیں، فری پھوکٹ میں آپ کو یہ ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ جو غیر مسلم بیچارہ قربانی دے کے اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے، پورا خاندان خلاف ہو جاتا ہے. اتنی قربانیاں دی، میں یہاں ملا ہوں غیر مسلموں سے بھی جنہوں نے قربانیاں دی، اور کیسا کتنے زبردست اسلام کو وہ فالو کر رہے ہیں. ہم دیسی لوگ جب آتے ہیں ان ملکوں میں تو ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، قدر نہیں ہے. تو اسلام نے وہ لذتیں، وہ مزے کی چیزیں جو پاکیزہ تھیں، وہ تمام چیزوں کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ حلال. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اچھا کچھ کام مزے کے ہوتے ہیں، کچھ خوراکیں مزے کی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ مثال کے طور پر جس کو ہارس رائڈنگ پسند ہے اس کے لیے گھڑ سواری مزے کی چیز ہے، جس کو سوئمنگ پسند ہے اس کے لیے سوئمنگ بھی تو صرف کھانے میں ہی تو مزہ نہیں ہوتا نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں. جاگنگ ہے، ٹریولنگ ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، بشرطے کہ وہ کھل جائے راستے میں، اس کا جو وہ پیراشوٹ کھل جائے. تو وہ ایک آدمی تھا نا، چٹکلے آتے رہتے ہیں. 3 آدمی جہاز میں سفر کر رہے تھے، جہاز کے میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی ہمارے پاس 2 پیراشوٹ ہیں، بندے 3 ہیں، ایک کو قربانی دینی پڑے گی. ایک کو کیا دینی پڑے گی؟ قربانی. تو ایک نے کہا میں تو امریکن ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. وہ پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. باقی 4 آدمی تھے، سوری پہلے میں نے امریکن کو گرا دیا تو وہ پھر بچے گئے نہیں نا، پیچھے رہ گئے. تو 4 آدمی تھے، تو اب 3 رہ گئے، پیراشوٹ 2 ہیں. تو ان میں کوئی بے وقوف سا تھا، وہ اس نے کہا میں پہلے وہ جلدی سے وہ بھی پیراشوٹ لے کے چھلانگ مار کے چلا گیا. تو باقی 2 رہ گئے، پیراشوٹ ایک ہے. ایک ہوگا کراچی والا یا انڈیا کا کوئی گجرات کا، اس نے کہا کہ چلو یار ہم تو ویسے بھی اپنے شہر میں جائیں گے تو کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو کہیں سے، کوئی ہماری زندگی تو ہر وقت خطرے میں ہی ہے، تو چل میں تیرے لیے قربانی دیتا ہوں، تو یہ پیراشوٹ لے کے اتر گیا. اس نے کہا
بے فکر رہو، 2 پیراشوٹ موجود ہے، جو ہم سے پہلے گیا ہے وہ اسکول کا بستہ لے کے اسکائی ڈائیونگ میں بہت مزہ ہے، بشرطے کہ پیراشوٹ بھی ہو اور وہ کھل بھی جائے۔ تو بہت ساری مزے کی چیزیں ہیں، مزے کے کام ہیں جو حلال ہیں، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کر دیے؟ ان کو حلال کر دیا۔ اور یہ کون سی چیزیں؟ ان چیزوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کامن قدر مشترک کیا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا یہ خوراکیں کھا سکتے ہو، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، تو آپ تلاش کرتے ہو نا یہ جو چیزیں مجھے کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس میں کامن کیا چیز ہے، اور جن چیزوں پہ مجھ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اس میں قدر مشترک کیا چیز ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں کھاؤ، تو اگر ان جیسی اور بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ چھوڑ دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے، جن لذتوں کو، جن مزے کی چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، ان میں کامن کیا ہے؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، وہ کام بھی پاکیزہ ہیں اور وہ خوراکیں بھی پاکیزہ ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو، اور صاف ستھرے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو۔ اب کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں جو ہے وہ تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گوبر کھانے کی اجازت ہے اسلام میں، ہے بھائی؟ کسی حدیث میں گوبر کھانے سے منع کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ۔ دیکھو میں بیان نہیں کرتا، میں گپ شپ لگاتا ہوں، آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے۔ گپ شپ کے موڈ میں بیٹھے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے فری ہو کے بیٹھیں گے نا تو مجھے بولنے میں بھی، بات چیت میں بھی آسانی ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، گوبر اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا۔ حرام ہے۔ تو کہیں حدیث میں آتا ہے گوبر کھانا حرام ہے؟ نہیں آتا۔ اس لیے حرام اس لیے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں آٹومیٹیکلی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اب اس کے لیے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوبر پہ الگ سے حدیث ہو اور گھوں پہ الگ سے حدیث ہو، اور کیا میں مسجد میں آپ کو رپورٹیں پیش کرتا پھروں میں۔ تو جن چیزوں کا نام لیتے ہوئے گھن آتی ہے ان چیزوں کو کھانے کی اسلام نے کہاں سے اجازت دی ہوگی؟ تو کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام ان کو کبھی بھی الاؤڈ کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو ہے تو ناپاک، لیکن انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس ترقی کرے اور ایک وقت میں آ کے میڈیکل سائنس فتویٰ دے دے کہ یہ ناپاک ہیں، ان میں گند ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ جتنے بھی درندے ہیں، کتے، بلی، سور، یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں ہمارے اوپر؟ حرام۔ کیوں حرام کی؟ اسلام نے کہا یہ بھی خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، انسان کے کھانے کی نہیں ہے۔ کتا اگر آپ کو چاٹ لیتا ہے، برتن پہ منہ لگاتے، اس برتن کو دھوئے بغیر آپ کھا نہیں سکتے کھانا، اس میں اس کا تھوک اتنا گندا ہے۔ تو جو تھوک اس کے گوشت میں پیدا ہوتا ہے وہ گوشت اسلام کہاں سے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ وہ گوشت کھا لیں؟ تو یہ وہ ناپاک چیز ہے جو دیکھنے میں بھی کیا نظر آتی ہے؟ دیکھنے میں نہیں پتا چلتا فوری طور پر، لیکن اسلام نے بتا دیا کہ کتے، بلی اور اس طرح کے چوہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں کھایا جا رہا ہے، چوہے ہو گئے، گرگٹ ہو گئے، یہ وغیرہ وغیرہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ انسان کے کھانے کی نہیں ہے، یہ بھی ناپاکی ہے۔ پھر دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جس کو ہم روحانی طور پہ ناپاک کہہ سکتے ہیں، روحانی طور پہ گندگی۔ مثال کے طور پر آپ نے مرغی خریدی، مرغی حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ آپ نے کسی شیخ الحدیث سے بسم اللہ اللہ اکبر لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھوایا اور ہاتھ سے ذبح کروایا، اور ذبح بھی بالکل سنت کے مطابق،
ایسے مسلمان سے ذبح کروایا جس کے جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو پتہ نہیں کون سے مکتب فکر کے نزدیک آپ مسلمان ہیں، کیونکہ ایک مکتبہ کہتا ہے آپ نہیں ہیں، وہ دوسرا کہتا ہے آپ ہیں، تیسرا کہتے ہیں یہی ہیں، اس کے علاوہ سب فارغ ہیں۔ تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک آپ مسلم تھے، آپ نے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، زمزم سے اس کو دھویا، ٹھیک ہے، اس کی کھال اتاری اور جتنا بلڈ تھا وہ بھی اچھی طرح ڈیٹول سے آپ نے صاف کیا، اور اس کو جناب مدینہ کی کھجوروں کے سائے میں آپ نے پیش کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ جو مرغی آپ نے خریدی تھی وہ چوری کے پیسے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ جمشید کی جیب سے آپ نے بٹوا چرایا تھا، اس سے جتنے پیسے ملے اس میں مدینہ کی اتنی کھجوریں اور ایسی چکن آ سکتی تھی۔ یہ بھی خبیث ہے، یہ کیا ہے؟ ناپاک، لیکن یہ ناپاکی روحانی طور پر ہے۔ یہ ناپاکی پاک ہو سکتی ہے، کتا پاک نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ناپاک ہو سکتی ہے، کھانے سے پہلے آپ جمشید کو بتا دو بھائی میں نے تمہاری جیب سے بٹوا چرایا تھا، اس سے میں نے مدینہ کی کھجوریں خریدی، زمزم خریدا اور یہ مرغی خریدی، اور یہ سارے پیسے تمہارے ہیں، یا تو تم معاف کر دو یا میں تمہیں یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ معاف کر دے یا پیسے لے لے تو یہ حرام چیز فوراً ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہے، ہگتے حلال ہیں، یعنی کھا کے پھر جس کی چوری کی ہے نا اس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ اب تو کھا، وہ بھی کہتا ہے یار اب کھا ہی لیا ہے تو اب میں کیا بیچارے کو آخرت میں کیا تھا، کہتا ہے چل میں نے معاف کیا، تو وہ پہلے پاس ہونے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے حلال کو، حرام کو حلال کرنے کا۔ سامنے والے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، وہ الٹی کر کے نکالے گا تھوڑی مرغی۔ تو دیکھو یہ بھی حرام کا ایک، یہ بھی اسلام اس کو بھی کیا کہتا ہے؟ خبیث، ناپاک، غلیظ، گندا مال کھا رہے ہو آپ۔ یہ کیا ہے؟ گندا مال۔ تو غیر مسلم تو کہے گا بھائی یہ